ایک چیز کہ یہ جو بات ہم نے کی ہے قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے، اس پہ ہمیں وضاحت چاہیے. یہ ہم ہاؤس چلنے نہیں دیں گے جب تک اس پہ وضاحت نہیں آئے گی، کیونکہ یہ عوام کا پیسہ ہے جس پہ انہوں نے اشتہار چھاپا اور قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر ہی نہیں چھاپی. اور یہ بہت خوشائن ایک چیز ہے. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ پاکستان نے اس حوالے سے کیا اقدامات کیے ہیں کہ اسلاموفوبیا جو تیزی سے دنیا میں پھیل رہا ہے، اس کے حوالے سے اقوام عالم میں اگر کسی ایک لیڈر نے آواز اٹھائی تو اس کا نام عمران خان ہے. اقوام متحدہ کے فورم پر انہوں نے ناموس رسالت کے تحفظ کی آواز اٹھائی اور یہ باور کروایا کہ یونائٹڈ نیشن نے 15 مارچ کو ہر سال اینٹی اسلاموفوبیا ڈے اس کو مقرر کر دیا ہے. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کی اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، اور یہ بہت خوشائن ایک چیز ہے. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ پاکستان نے اس حوالے سے کیا اقدامات کیے ہیں کہ اسلاموفوبیا جو تیزی سے دنیا میں پھیل رہا ہے، اس کے حوالے سے اقوام عالم میں اگر کسی ایک لیڈر نے آواز اٹھائی تو اس کا نام عمران خان ہے. اقوام متحدہ کے فورم پر انہوں نے ناموس رسالت کے تحفظ کی آواز اٹھائی اور یہ باور کروایا کہ یونائٹڈ نیشن نے 15 مارچ کو ہر سال اینٹی اسلاموفوبیا ڈے اس کو مقرر کر دیا ہے. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کی اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. حکومت پاکستان نے یوم آزادی کے موقع پر اپنے سرکاری اشتہارات میں بابائے قوم بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر شامل نہ کر کے نہ صرف ایک شرمناک حرکت کی ہے بلکہ پاکستان کی بنیاد پر براہ راست حملہ کیا ہے. ایسے لوگ اس قوم کے ہیرو کو بھلانے کی سازش کر رہے ہیں، مگر وہ اس شرمناک حرکت میں ناکام ہوں گے. تحریک انصاف پاکستان کی عوام سے اپیل کرتی ہے کہ اس ناپاک منصوبے کو منہ توڑ جواب دیں. 16 اگست کو پورا پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر سے جگمگا اٹھے گا. اپنے گھروں، گاڑیوں اور دکانوں پر قائد اعظم کی تصویریں آویزہ کریں. اپنے سوشل میڈیا پروفائلز پر، اپنی والز پر اسے لگائیں اور اپنے بچوں کو بتائیں کہ اس ملک کا قیام کن قربانیوں سے ممکن ہوا ہے. ہم دنیا کو یہ پیغام دیں گے کہ یہ قوم اپنے بانی کو نہ بھولی ہے نہ بھولنے دے گی، اور کسی بھی حکومت کو یہ اجازت نہیں دے گی کہ یہ پاکستان کی شناخت اور نظریے کو مس کرے. قائد اعظم زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. 600 دن سے زیادہ ہو گئے کہ وہ جیل میں ہے اور بے گناہ ہے. تو آج ملگیر جو ہے احتجاج ہے، لیڈرشپ نے کال دی ہوئی ہے کہ آپ اپنے حلقے میں، اپنے صوبے میں، اپنی یونین کونسلز میں جو ہے نا احتجاج کریں، کیونکہ ناانصافی ہے اور غیر قانونی جو ہے اس کو جو ہے نا جیل میں ڈالا ہوا ہے. غیر قانونی انہوں نے جو ہے نا کیسز بنائی ہیں. تو اس کی جو ہے ہم پرزور مذمت بھی کرتے ہیں اور ہم اپیل کرتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی چاہیے ہمیں، کیونکہ یہ ملک کی ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے، پاکستان کو آگے لے کے جانے کی ضرورت ہے. اور وہ ایسا لیڈر ہے جو صدیوں میں پیدا نہیں ہے. آپ کی یہ موٹر وے پہ آپ ٹول پلازا پہ کھڑے ہیں، کیا اسلام آباد جا رہے ہیں؟ کیا آپ کا روٹ کیا ہے؟ نہیں، ہمارا جو ہے لیڈرشپ نے کال دی ہوئی سوابی تک. تو سوابی تک ہم پرامن احتجاج کریں گے، اپنا احتجاج ریکارڈ کریں گے، کیونکہ ہمیں جو ہے آئین اجازت دیتی ہے. اور ہم جو ہے سوابی تک جائیں گے اور وہاں ہم احتجاج ریکارڈ کریں گے. جیسے لیڈرشپ نے ڈائریکشن دی ہے اس کے مطابق جو ہے ہم جو ہے احتجاج کریں گے. اچھا، پنجاب میں لاہور میں ریانہ ڈار اس کے بیٹوں کو گرفتار کر دیا گیا ہے، بڑی پکڑ دکڑ چالو ہے، کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیں، جس کو پکڑنا ہے ان کو پکڑتے نہیں ہیں. جو ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے اور ایسے لیڈر کے لیے نکلی ہوئی جو ملک کے لیے جو ہے وہ اثاثہ ہے 25 کروڑ عوام کا. تو یہ ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، کیونکہ وفاق جو ہے، وفاق لیڈرشپ جو ہے وہ بلاہٹ کا شکار ہے. اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں 2 سال سے 3 سال سے جو کر رہے ہیں، تو وہ لوگ جو ہے غیر قانونی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں اور غیر قانونی طریقے سے ان لوگوں کو گرفتاری کرتے اور کچھ ثابت بھی نہیں کر سکتے. تو ہم یہ چیف جسٹس سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا را اس 25 کروڑ کو انصاف دے، عمران خان کو رہا کرے، اس ملک کی خاطر، اس عوام کی خاطر اور اس پیارے پاکستان کی خاطر.
اچھا یہ بتائیں کہ علی امین گنڈاپور آیت آباد ٹول پلازے سے بالسار تک اس کا روٹ ہے، آپ کا روٹ صوابی تک ہے، یہ کیوں الگ الگ روٹ دیے گئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے اس طرح ہے نا کہ علی امین صاحب جو ہیں ہمارے چیف ایگزیکٹو ہیں، ٹھیک ہے، کے پی کے ٹھیک ہے، اس ٹائم وزیر اعلیٰ ہے، اور ہمارے صوبائی صدر جو ہے وہ جنید اکبر صاحب ہے. ہر ایک نے جو ہے نا اپنا روٹ دیا ہوا ہے اور مل بیٹھ کے جو ہے نا اتفاق کیا ہوا ہے کہ اس روٹ سے یہ کنوائے جائیں گے، ٹھیک ہے. تو اس کے مطابق جو ہے ہمیں صوابی تک احتجاج کے لیے کہا ہوا ہے، تو ہم صوابی جائیں گے، اور جو لوکل جو یہاں ہیں اور ایم پی ایز ہیں انہوں نے اپنے حلقے تک محدود کیا ہوا ہے، اور سی ایم کی قیادت میں جو ہے نا وہ پشاور میں جو ہے نا وہ رہیں گے. ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کی یہ تحریر کامیاب رہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ.